جہاد بالسیف۔ جہاد کی اقسام میں سے جہاد بالسیف سب سے افضل ہے۔ تلوار کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس جہاد کا دوسرا نام قتال فی سبیل اللہ ہے۔ مسلح جدوجہد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو اسی جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر کے تیاری رکھو، یعنی اپنے پلے ہوئے جو گھوڑے ہیں ان کو تیار رکھو۔ اللہ اور اس کے دشمن اللہ کے جو دشمن ہیں اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آج کے دور میں کفار جو ہے وہ کشمیر، فلسطین، چچنا، شام، افغانستان، عراق، برما ایسے ممالک میں مسلمانوں کو اس طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں اور ان کی آزادی سلب کیے بیٹھے ہیں۔ آخر ان مظلوموں کا کیا قصور ہے؟ صرف یہی قصور ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جہاد بالسیف کی دو قسمیں ہیں، مدافعانہ جہاد، مسلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جہاد اگر کوئی غیر مسلم طاقت کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دے یا کسی ملک یا علاقے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جائے تو اسلامی ملک یا مسلمانوں کے دفاع کے لیے لڑی جانے والی جنگ مدافعانہ جہاد کہلاتی ہے۔ مسلحانہ جہاد، اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑتے رہو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین اسلام کی سربلندی اور فروغ کے لیے لڑی جانے والی جنگ مسلحانہ جہاد کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ پوری دنیا میں دین اسلام کے غلبے کی کوشش کرتا رہے۔ دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہو کر انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے یہ مشرکین جو ہیں ان کو ناگوار ہی گزرے۔ اور اگلا جہاد جو ہے شیطان کے خلاف۔ شیطان کے خلاف جو جہاد ہے، شیطان ہمیشہ انسان کو غلط راہ پر ڈالنے اور سیدھی راہ سے روکنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، اسے ہر موقع پر مایوس کرنا شیطان کے خلاف جہاد کہلاتا ہے۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہ سلجھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 208، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھتے رہو۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے حق کلمہ کہنا۔
لسانی جہاد زبان کے ساتھ دین اسلام کی مدد، نصرت، دفاع اور فروغ کرنے کے لیے، فروغ دینے کے لیے کوشش کرتے رہنا لسانی جہاد کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ کے ذریعے اس دور میں لسانی جہاد بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ مسلمانوں کے جہاد اور کافروں کے جہاد یعنی جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد صرف فرد، گروہ یا قوم کی ہوس، ملک گیری یا معاشی غلبہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ظلم و بربریت کی ہر حد پار کر جاتے ہیں، جبکہ مسلمان کی جہاد کا مقصد دین کی سربلندی، انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا ہے۔ پھر مجاہد جہاد میں بھی اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کا پابند ہے۔ جہاد کا نصب العین مقصد جہاد جو ہے، جہاد کا نصب العین اللہ کے دین کا غلبہ اور اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ دوسری جگہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے باغیوں کا دعویٰ سرنگوں یعنی لگاتے رہو، اللہ کا بول بالا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہاد فی سبیل اللہ کے نصب العین کو پورا کرتا ہے جو اس لیے جنگ میں حصہ لیتا ہے تاکہ ہمیشہ کلمۃ اللہ بلند رہے اور اللہ کے دین کا بول بالا نظر آتا رہے۔ جہاد ظلم کا شکار، انسانیت کے دکھوں کا مداوا۔ جہاد کے معاملے میں ہمیں دشمنوں کے پروپیگنڈے جو ہیں ان کا ہرگز شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد تو اسلام کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ حب الہی کے حصول کے لیے جہاد کرنا چاہیے۔